الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. عزیزان محترم، مصلیان کرام، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے متعلق کچھ احکامات دیے ہیں. مغربی دنیا سے متاثر ہو کر آج مسلمان مائیں اور بہنیں بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ایک زہریلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے. جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا. اور صحیح مسلم میں حضرت جریر ابن عبداللہ طلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لو. ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اس طویل آیت کا ابتدائی حصہ میں وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیتوں میں مردوں کو دیا گیا کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہیں پھیر لیں. مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا. اس سے اور معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورت حرام ہے. اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک سے استدلال کیا گیا ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک روز حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو. ام سلمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. یہ جو کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے ازواج مطہرات سے. قرآن کریم میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلَا جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا لِبُعُولَتِهِنَّ. زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے. عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی، یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر ہوں، علیحدہ ہوں تو بالاتفاق ان کا دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے. جیسے بازار میں بکنے والے زنانے کپڑے اور زیور کے ان کے دیکھنے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں. اسی لیے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لیے گئے ہیں، اور
معنی آیت کی یہ ہے کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے، جیسا کہ روح المعانی میں اس کی تفسیر مذکور ہے۔ اس آیت میں جو عورتوں کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا گیا ہے، آگے اس حکم سے جو استثناء بیان فرمائے گئے، ایک منظور کے اعتبار سے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے، احکام پردہ سے استثناء ما ظہر منہا یعنی جس عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً ان کا چھپانا مشکل ہے، وہ ہم مستثنیٰ ہیں، ان کی اظہار میں کوئی گناہ نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مراد لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ظہر منہا، جس چیز کو مستثنی کیا گیا وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لپٹی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آنچل ڈال لیا کریں اپنی دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمار اس کو کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیبن کی جمع جس کے معنی گریبان، چونکہ زمانے قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے جیوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔ شروع آیت میں اظہار زینت کی ممانعت بھی اس جملہ میں اخفاء زینت کے تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے، جس کی اصل وجہ ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھی، جس سے گریبان اور گلا، سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ دیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائے۔ یہ حکم دیا گیا ہے۔ آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں کافر عورتوں سے پردہ زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ باقی رہا سوال زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں۔ شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا گیا، آخر میں اس کی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب ہی تھا، اپنی مخفی زینت کا اظہار کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج باریک کپڑوں کا استعمال کرنا عام ہو گیا ہے۔ ارشاد خداوندی غیر متبرجات بزینہ، مفسرین حضرات نے اس آیت شریفہ سے ثابت کیا ہے کہ عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا استعمال کرنا منع ہے جس سے حسن و جمال جھلکتا ہو۔ ابن العربی علیہ الرحمہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرج میں یہ بھی ہے کہ عورت اتنا باریک کپڑا استعمال نہ کرے جو چغلی کرتا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نسائن، کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں خود مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ انہیں اس کی ہوا نصیب ہوگی۔ اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو اتنا باریک کپڑا پہنتی ہوں کہ بدن نظر آتا ہے، لہذا وہ ننگی کے حکم میں ہے۔ فقہائے امت کا اجماع ہے کہ عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا پہننا جس سے بدن صاف نظر آئے حرام ہے، ستر کا چھپانا فرض ہے۔ اگر عورت اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس سے سر کے بال صاف نظر آتے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ آج کل بعض دیندار عورتیں موٹے کپڑے کے قمیص پر موٹے کپڑے کے قمیص پر باریک کپڑے کی قمیص پہن لیتی ہیں، اس سے سطر چھپ جاتا ہے، لہذا جائز ہے۔
القمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن سے ملنے کے لیے آئی تو باریک کپڑے کا دوپٹہ پہنی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو ان سے دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور اس کے بدلے میں موٹا دوپٹہ ان کو عطا کیا. مشکات کتاب اللباس میں مذکور ہے. مسلم شریف کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر کپڑا لازم کر لو, ننگے مت پھرو. اس سے ثابت ہوا ایسا باریک کپڑا جو سطر نہ چھپا سکے بلکہ انسان کے اعضائے سطر صاف نظر آئے ان کا پہننا بالاتفاق حرام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری ماں و بہنوں کو بے پردگی سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.